سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا ہے اور تینوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو رب کریم نے روزے کی فرضیت بیان کی اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو لہذا آیت مبارکہ کے اس حصے سے ہمیں روزوں کی فرضیت کا علم ہوتا ہے کہ رب کریم نے روزے کو ہم پر فرض فرمایا ہے۔ دوسری بات، اس میں رب کریم نے پچھلی اقوام کا ذکر کیا، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ صرف امت مسلمہ ہی پر اللہ تبارک و تعالی نے مشقت نہیں رکھی، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کیے تھے۔ تو پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض فرمائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے۔ اور پھر تیسری بات جو رب کریم نے بیان فرمائی وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور اس سے ہمیں روزوں کی فرض ہونے اور اس کی غرض و غایت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو رب کریم نے روزوں کی فرضیت کی غرض و غایت جو بیان کی اور جو اس کا مقصد بیان کیا کہ روزے فرض کیوں کیے گئے، تو وہ مقصد یہاں پر بیان ہوا، فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ دراصل ایمان والوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری سکھانے کے لیے آتا ہے۔ آئیے، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی کہ حضور، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ تقوی کا بیان فرمایا ہے اور متقین کے فضائل بیان کیے ہیں، تو تقوی کیا ہوتا ہے اور اس کو اختیار کرنے والا بندہ متقی کیسے بنتا ہے؟ تو جناب امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا وہ سمجھنے کے لائق ہے۔ آپ نے پوچھنے والے سے جواباً ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک تنگ سا راستہ ہے اور اس راستے کے دونوں جانب جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ میں سے وہ راستہ گزر رہا ہے اور تو نے بہت ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا ہوا ہے۔ اب یہ بتا کہ اس راستے سے تجھے گزرنا ہوگا تو کیسے گزرے گا؟
وہ کہنے لگا حضور تنگ سا راستہ ہے، دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ڈھیلا ڈھالا میں نے لباس پہنا ہوا ہے، تو اب اس راستے سے جب میں گزروں گا نا تو اپنے لباس کو سمیٹ لوں گا، اپنے لباس کو سمیٹوں گا اور ان کانٹے دار جھاڑیوں سے بچ بچ کے گزروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا لباس جھاڑیوں کے اندر اٹک جائے۔ تو میں ان کانٹے دار جھاڑیوں سے بچ بچ کے نکلوں گا اور اس راستے کو طے کروں گا اور اس راستے کو پار کروں گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ دنیا جو ہے نا یہ تنگ راستہ ہے، فرمایا یہ دنیا تنگ راستہ ہے اور اس راستے کے دونوں جانب شیطانی وسوسوں اور گناہوں کی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور وہ جو تیرا نامہ اعمال ہے وہ تیرا ڈھیلا ڈھالا لباس ہے، وہ جو تیرا نامہ اعمال ہے وہ تیرا ڈھیلا ڈھالا لباس ہے۔ فرمایا پس اس تنگ راستے سے تجھ کو گزرنا ہے، دونوں جانب شیطانی وسوسوں اور گناہوں کی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو جس طرح سے تو اس راستے سے اپنے لباس کو سمیٹ کے بچا کے گزرتا ہے کہ کہیں تیرا لباس کانٹے میں الجھ نہ جائے، تو جو شخص دنیا کے اس تنگ راستے پر ان گناہوں والے کانٹوں سے اپنے نامہ اعمال کو بچ بچ کے گزرتا ہے یہ تقویٰ ہے، اور جو گزر جاتا ہے وہ متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ جو گزرنا ہے نا گناہوں سے بچ بچ کے، فرمایا یہ تقویٰ ہے، اور جو گزر گیا وہ متقی۔ تو اب اس سے آپ سمجھیے کہ رمضان المبارک کا روزہ جو ہے وہ ہم کو گناہوں سے بچانے کے لیے آتا ہے، رمضان المبارک کا روزہ ہمیں تقویٰ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے کے بعد اپنے آپ کو کس طرح سے ہمیں گناہوں سے جو ہے وہ بچانا چاہیے اور روزے کے صحیح احکام کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔